جی السلام علیکم جی، پہلی دفعہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو پوسٹ کرنے کا مقصد ہے کہ تمام دوستوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ ہم سب ایک ایسی غلطی میں مبتلا ہیں بہت عرصے سے، انفیکٹ سالوں سال سے، جس کو ہم غلطی نہیں سمجھ رہے اور جس کی وجہ سے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ وہ غلطی ہے لوڈو کا کھیلنا۔ میں خود بھی بہت عرصے سے دیکھتا بھی آ رہا ہوں، کھیلتا بھی آ رہا ہوں۔ موبائل میں لوڈو اسٹار کے نام سے گیم ہے، تو میں کچھ عرصے سے کھیل رہا ہوں اور بہت سارے میرے جاننے والے دوست اور رشتہ دار، فیملی ممبرز، وہ سب اس میں مبتلا ہیں، سب کھیلتے ہیں۔ تو چونکہ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے تو فارغ وقت میں ہم کھیلتے رہتے تھے۔ تو ویسے تو وقت ضائع کرنا ویسے ہی غلط بات ہے، لیکن رات کو ایک حدیث میری نظر کے سامنے سے گزری، جس کے بعد میں تھوڑا سا چوکنا ہوا اور میں نے اس کی تھوڑی سی تحقیق بھی کی۔ تو حدیث یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے چوسر کھیلی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ چوسر کیا چیز ہے اور چوسر اور لوڈو میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے جب گوگل پہ چوسر لکھا تو اس سے جو ریلیونٹ امیجز دیکھیں تو وہ موسٹ لائکلی لوڈو جیسی ہی بہت ساری گیمز کی تصاویر آئیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ شاید اس کو پہلے چوسر کہا جاتا تھا اور پھر بعد میں اس کا نام عرف عام میں لوڈو پڑ گیا، اور انگریزی میں اس کو غالباً بیک گیمن کہا جاتا ہے۔ تو واضح طور پر صراحتاً اس حدیث میں چوسر کھیلنے سے منع کیا گیا، اور جب اس کی تحقیق کی، ریسرچ کی اور اس کا ریفرنس چیک کیا تو یہ حدیث نمبر 4938 4938 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کی ایک مشہور کتاب سنن ابی داؤد، جو کہ صحاح ستہ میں سے ایک اہم کتاب ہے اور ایک مستند حدیث ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ تو میں ریفرنس کے لیے وہ حدیث بھی ساتھ پوسٹ کر دیتا ہوں۔ تو میری گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ وہ خود بھی اس سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے منع کریں کہ انجانے میں ہم کوئی ایسا غلطی یا ایسا کام نہ کر رہے ہوں جو ہماری دنیا اور آخرت کی خراب ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے جن سے منع کیا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ کہ لوڈو کھیلنے کے حوالے سے تو یہ اصولی باتیں کچھ ذہن میں رکھیں کہ اسلام انہی کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں جسمانی یا ذہنی ورزش ہو اور دین و دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ تو لیکن یہ لوڈو، نردشیر، جس کو نردشیر بھی کہتے ہیں، نرد کے ساتھ کھیلنا ہے نردشیر، اور اسی طرح شطرنج اور چوسر، یہ ساری کی ساری وہ کھیلیں ہیں جن میں ذہنی اور جسمانی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض قسمت کی بنیاد پر کھیلی جاتی ہیں، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قسمت آزمائی جاتی ہے بار بار وہ چھکا پھینک کر، اور اس کے اندر وہ جتنا قسمت پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کون سا نمبر آتا ہے اسی حساب سے میں اپنی گوٹی چلوں گا اور وہ اس میں ہار یا جیت ہوگی۔ تو یہ معاملہ ایک قسم کا یعنی جوا بازی اور قسمت کے اوپر ہی لاٹری سی بنی ہوتی ہے، اسی حساب سے سارا چلتا ہے۔ اس چیز کو کھیلنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو نردشیر سے کھیلا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے رنگ لیا، خنزیر کے خون میں یعنی اس میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2260 اور ابو داؤد میں اس کا حدیث کا نمبر ہے 4938۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ نردشیر کیا چیز ہے؟ یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا اردشیر بن بابک، اور بعض کا نردشیر نام بتاتے ہیں۔ یہ سلطنت اصفہان کے اندر یہ ایک مجوسی بادشاہ تھا، آتش پرست لوگ تھے۔ ان کے عقائد و نظریات کی بنیاد پر یہ اس نردشیر نامی اس کھیل کا، جس کو ہم لوڈو، شطرنج یا جو بھی اس کے نام تھے، اس کا وہ بانی تھا۔ اس کے ایک اپنے نظریات تھے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں وہ یہ جو لوڈو کا چھکا ہوتا ہے نا، جو گوٹی جس کو کہتے ہیں ہم پھینکتے ہیں، وہ دانہ ہوتا ہے لوڈو کا، تو اس کے اندر یعنی 6 خانے ہوتے ہیں، تو 1 سے لے کر 6 تک ہر ایک پہ نمبر لگا ہوتا ہے، اس کو ہلایا جاتا ہے اور ہلا کر اس کو زمین پر پھینکا جاتا ہے، تو تقدیر پر بھروسہ کر کے کہ دیکھیں کیا آتا ہے۔ اب اس میں اوپر والا بالکل عدد اور نیچے والا عدد جب بھی جمع کرو گے تو وہ 7 بنے گا، یعنی اگر اوپر 6 ہے تو نیچے 1 ہوگا، اوپر 4 ہے تو نیچے جو ہے وہ 3 ہوگا،
اوپر 5 ہے تو نیچے 2 ہوگا، تو یہ ترتیب چلتی، اوپر نیچے کے عدد کو جب بھی جمع کریں گے تو 7 ہوگا۔ تو وہ کسی جگہ میں نے دیکھا تھا، تو وہ کہہ رہے اس کے اندر چونکہ ان کا مجوسیوں کا ایک نظریہ تھا کہ اس میں 7 آسمان اور 7 زمین مراد ہیں، اور یہ جو لڈو کا جو دائرہ گھومتا ہے، اس میں جو آسمان کے برج ہیں ان کے اندر تقدیر کے گھومنے کا ان کا عقیدہ ہے، اور یہ گوٹی جب وہ اصل مرکز میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مکت ہونا یا نجات پا جانا، فلاح پا جانا، وہ خاص دائرے میں داخل ہونا۔ تو یہ اس کھیل کا بانی تھا اردشیر بن بابک، ایران کا بادشاہ۔ چونکہ یہ ایک فضول اور لغو کھیل ہے، اس کا کوئی شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور اگر اس پر جوا لگا کر کچھ رقم لگا کر کھیلے جائے تو پھر تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر بغیر جوا لگائے بھی کھیلا جائے تب بھی ایک فضول اور لغو کھیل ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس میں اپنے آپ کو مصروف کرے۔ قسم کے اندر مصروف آدمی نہ تو اذان کا جواب دیتا ہے، نہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، اور اپنے کھیل میں انہماک کی وجہ سے مختلف عبادات سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی تمام کھیلیں جو انسان کو اس کے فرائض سے غافل کر دیں، اس کی نماز ہے، روزہ ہے، اس کا روزی کمانا ہے، یا اپنے وقت کو کسی صحیح مصرف میں لگانا ہے، تو وہ ساری کی ساری کھیلیں اسلام کے اندر ان کی گنجائش نہیں ہے، وہ مکروہ ہیں، اور اگر ان پہ جوا وغیرہ لگایا جائے، کچھ رقم لگا کر کھیلا جائے تو وہ بالکل حرام ہو جاتی ہیں۔ اور مومن کی صفت ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ فضول اور لاجانی کام کو، لاجانی باتوں کو چھوڑ دے، اور ان چیزوں کے ساتھ چونکہ بعض فارسیوں کے مجوسیوں کے آتش پرستوں کے عقائد و نظریات بعض کھیلوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس لیے یہ کھیل ہمارے نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہے، چاہے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی اور دیگر فتاوی میں بھی، ان کو کم از کم درجہ بھی بغیر کسی وجہ کے مکروہ تحریمی تک کا درجہ دیا ہوا ہے۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی ایسے ہی ہے، دیگر یعنی مدارس کا اور تمام مکاتب فکر کے اہل علم نے ان سب چیزوں کو لغو، فضول اور مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کھیلوں کو مسلمانوں کے کھیل وہی 5-7 جو ہیں جو خالص پاہیانہ کھیل ہیں، جیسے گھڑ سواری ہے، اور اس طرح نیزہ بازی ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، کشتی کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے، تو یہ کھیل اسلامی کھیل ہیں، مسلمانوں کے کھیل ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی دوڑ ہوئی تھی، ایک دفعہ حضرت عمر جیت گئے تھے، ایک دفعہ حضرت زبیر بن عوام جیت گئے تھے۔ اس طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے تیز رفتار صحابہ میں تھے، دوڑ میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا تیز دوڑتے تھے۔ اسی طرح تیر اندازی کرنا، نیزوں کے ساتھ کھیلنا اور پانی میں تیراکی کرنا، یہ وہ کھیلیں ہیں کہ اگر انسان کو کھیلے تو اس میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ قومی اجتماعی مسائل کے موقع پہ اپنی ملت کے لیے بہترین فرد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تیراکی آتی ہے تو سیلاب کے دنوں میں ہزاروں لوگوں کی وہ جان بچا سکتا ہے، اس کو تیراکی آتی ہوئی خود بھی بچ سکتا ہے، اوروں کو بچا سکتا ہے۔ تیر اندازی آتی ہے تو ملک و ملت کا، اپنے گھر والوں کا کسی نہ کسی موقع پہ ضرورت پڑے تو وہ دفاع کر سکتا ہے۔ گھڑ سواری آتی ہے تو گھوڑے پر بیٹھنے والا ویسے ہی آدمی بڑا وہ اس کے اندر حوصلہ، جرأت اور استقامت پیدا ہوتی ہے، اور گھڑ سواری سے بہت زیادہ انسان کو فزیکلی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ غالباً مفتی ابو لبابہ صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ انسان کی عقل کی ایک رگ ایسی ہے کہ وہ صرف گھڑ سواری سے ہی کھلتی ہے، یعنی عقل کے جو کمال کو پہنچتی تب ہے جب انسان گھڑ سواری کرے۔ باقی علم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ بھی انسان کی عقل جو بلوغ کی طرف جاتی ہے، لیکن کامل بلوغ جو ہے وہ گھڑ سواری اس کے ساتھ شامل ہے کہ آدمی گھڑ سواری بھی کرے۔ تو یہ کھیلیں اسلامی ہیں، تو ان اسلامی کھیلوں میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ تیر اندازی، گھڑ سواری، نشانہ بازی، یہ کھیلیں ہماری ہیں، لیکن دشمن نے بڑی ایک منظم سازش اور چال کے ساتھ ہمیں ہمارے اسلامی سپاہیانہ کھیلوں سے، جس سے ایک ریاست کا قیام ہوتا ہے، مسلمان بچوں میں قوت اور اعتماد اور جو اپنی وہ ایک صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری کھیلیں ہم سے لے لی ہیں۔ ہمیں یہ کرکٹ جیسے فضول، اور اس طرح لوڈو، شطرنج، کیرم بورڈ اور یہ فلاں اس طرح کے فضول کھیلوں میں ہمیں لگا دیا، تاش کے پتوں کے پیچھے لگا دیا۔ تو یہ سارے کے سارے کھیل جو ہیں وہ جتنے بھی فضول ہیں، جن کا نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ان سب کو لہو و لغو کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ لغو کھیل ہیں، اور مسلمان کو کسی فضول کام میں مصروف ہونا قطعاً زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ لوڈو کھیلنا، شطرنج کھیلنا، ان کے پیچھے وہ خاص جو عقائد بھی ہیں اردشیر بن بابک سے چلے آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کے یہ زمین و آسمان پر ان کی حکومت کی طرف اشارہ ہے
تو یہ سارے کے سارے جائز نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور اس کے برعکس اسلامی کھیل کھیلنے چاہیے جو کہ مسلمانوں کے سپاہیانہ کھیل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔